جی اختیار ولی خان صاحب، ایک تو یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ ایک لشکر پارٹی ہو سوشل میڈیا کی تو تب پھر آپ کی مرضی، اگر آپ سیاسی جماعت ہو تو آپ کو ووٹ کرنا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی نے پہلے کہا تھا کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور شاید آج بھی بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اسی قسم کی ہدایات آئی ہیں۔ اختیار ولی خان صاحب، معاملات کیا ہیں؟ کیونکہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے۔ میری کچھ پارلیمنٹیرین سینیٹرز اور نیشنل اسمبلی کے ممبر سے بھی بات ہو رہی تھی، ابھی رانا طارق بھی کہہ رہے تھے، وہ سب ان کو کچھ نہیں معلوم، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ کیا وجہ کیا ہے؟ یہ Thank you very much, Zamir bhai. Let's make the things clearer and better for each and everyone. دیکھیں، سب سے پہلے آپ کی یہ ایک بات تو ٹھیک ہے کہ مطلب اجلاس بلایا گیا، ڈیلے ہوا، پھر ڈیلے ہوا، پھر ڈیلے ہوا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی ابہام نہیں رہا۔ ریاست علی آزاد صاحب اگر آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ ہی کے پروگرام میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ آزاد ریاست ہیں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا تھا، میں آج ریمائنڈ کرتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پہ کوئی یہ کہے کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم زمین اور آسمان کی کلابیں ملا دیں گے، ہم پہاڑ توڑ دیں گے۔ کوئی چیز اس میں ایسی ہے جو آپ کو قبول نہیں ہے، جو پاکستانی عوام کو قبول نہیں ہے، جو پارلیمنٹیرینز کو قبول نہیں ہے۔ ہاں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ مولانا صاحب کی سپورٹ حاصل ہے اور پی ٹی آئی کی بھی تقریباً آدھے لوگوں کے ووٹ حاصل ہیں۔ میں آج بھی وہ بات ریپیٹ کرتا ہوں، لیکن میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ the only thing، جس طرح ضمیر بھائی آپ نے بات کی، میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، بلاول بھٹو زرداری کا اس پورے پروسیس میں بڑا کلیدی، بڑا وائٹل رول ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین لیٹ می ٹیل یو، دس از نواز شریف جنہوں نے یہ طے کیا تھا، اور انہوں نے مولانا صاحب کو بھی بتایا تھا، اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو بھی بتایا تھا، اور پھر آصف علی زرداری صاحب کو بھی، کہ مولانا صاحب کو بائی ہک اور بائی جرگا، بائی منت، وٹ ایور آپ اس کو جو بھی کہتے ہیں، ان کو ساتھ ملا لیں اور ان کو ساتھ لے کے چلیں، کہ ہم نے ان کے بغیر چلنا نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات نہیں ہے، یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، ہم نے آگے بھی چلنا ہے، صحیح، ہم نے اس کے بعد بھی چلنا ہے، اور ہمیں ان کی پاکستان کی پارلیمنٹ کو ٹھیک ہے۔ اختیار ولی خان صاحب، اختیار ولی خان صاحب بالکل صحیح فرمایا۔ میں آپ ہی سے مخاطب ہوں سر، آپ ہی سے مخاطب ہوں سر، آپ ہی سے مخاطب ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا جو مسودہ ہے وہی حتمی ہوگا۔ کیا پی ایم ایل این اس پر بات مان رہی ہے؟ جی ریپیٹ کیجئے۔ کہ بلاول صاحب نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا مسودہ ہی حتمی ہوگا اور وہی پیش کریں گے پارلیمنٹ میں۔ انہوں نے آفر بھی کر دی ہے کہ جناب آپ پرائیویٹ ممبر آ کے پیش کر دیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ، اور میں پھر کہہ رہا ہوں، میاں نواز شریف کی ان کی یہ ہدایت ہے، کھلی ہدایت ہے، اور اس کا مولانا صاحب کو پتہ ہے۔ پرسوں رات جب بڑے میاں صاحب گئے ہیں مولانا صاحب کے پاس، تو اس میں ان کو دو ٹوک بتایا گیا کہ آپ کی جو ناراضگیاں ہم سے ہیں، مولانا صاحب ہم سے ناراض ہیں۔ 2013 میں جب الیکشن ہوا تھا، مولانا نے نواز شریف کو منع کیا تھا کہ یہاں پر خیبر پختونخوا میں ان کو پی ٹی آئی کو حکومت بنانے مت دو، پہلی ناراضگی ان کی یہ تھی۔ 2018 میں مولانا نے یہ کہا تھا کہ اس اسمبلی کو ماننے سے وہ ہسٹری ہمارے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں کلیئر ہے، وہ اگر آپ کے سامنے ہے تو پھر بات کلیئر۔ میاں نواز شریف کی یہ حد الوسع اور آخری حد تک کوشش ہے کہ ہم مولانا صاحب کو ساتھ لے کر چلیں۔ پھر اس کے بعد اختیار ولی خان صاحب، ایک تو جو رانا مبشر صاحب نے گفتگو کی، میں چاہوں گا اس پر بھی ذرا تھوڑا سا رسپانس کر دیں، اور دوسرا یہ کہ یقیناً بہت اہم چیزیں ہیں اور ہونی بھی چاہیے، اور ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ جس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے، کوشش یہی ہے کہ یہ آج چیزیں ہو جائیں۔ رانا مبشر صاحب کی بات آپ نے سنی، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹھنڈا کر کے پیار محبت سے منا لیں تو بہتر ہے۔ یور ٹیک سر۔ ویسے اب کی اطلاع یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب دوبارہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ اب رانا مبشر نوز
اب رانا صاحب کی اپنی رائے ہے, وہ آزاد ہیں, وہ جو بھی رائے رکھتے ہیں. آپ نے سوال ان سے کچھ اور کیا, انہوں نے جواب آپ کو کچھ اور دے دیا. انہوں نے تو پریمیئر شپ ہی چینج کر دی, وہ تو پرائم منسٹر کی تبدیلی کی بات کر کے. نہیں, میں نے تو ان سے سوال کیا تھا کہ بلاول بہت سوال کچھ اور تھا, انہوں نے کچھ اور جواب دے دیا. بہرحال ان کی رائے ہے, وہ آزاد ہے, وہ جو بھی دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ دیکھیں, جو ریاست آزاد بات کر رہے ہیں, اختیار ولی صاحب, ایک چھوٹی سی بات, ایک ریاست آزاد صاحب ہیں, آپ ان کو پہلے کہہ چکے کہ آپ آزاد ریاست ہیں, آپ جو مرضی کریں. رانا مبشر صاحب کو آپ نے کہہ دیا کہ وہ بھی آزاد ہیں, جو بات آپ کریں. میری نظر میں سب سے زیادہ آزاد آپ ہیں. یو آر اے پبلک ریپریزنٹیٹیو سر, بات کریں. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں قید ہوں یا مجھ پہ کوئی قدغن ہے یا کوئی تعزیریں ہیں. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں ریاست علی آزاد اور رانا مبشر صاحب آزاد اور ضمیر حیدر آزاد کے محفل میں, مجلس میں بیٹھا ہوں. میں تو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. انفیکٹ بات یہ ہے کہ ریاست بھائی دیکھیں, جو آپ نے بات کی نا, ہم اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, اس کا سارا جتنا آپ جہاں بھی جائیں گے, آپ اس کونے میں جائیں, اس کونے میں جائیں, اوپر جائیں, نیچے آئیں, بات ساری یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس لیے لائی جا رہی ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ پر جو برڈن پڑا ہوا ہے اس کے شولڈرز پر ایک زمانے سے. اب اگر میں آپ کو کہوں کہ 2017-16 سے اٹھا لیں پاناما بینچ سے, پھر آپ اس کی لیگیسی دیکھیں, پھر ثاقب نثار صاحب, پھر عمر عطا بندیال صاحب, اس سپریم کورٹ نے ماں سوائے آئینی پٹیشن سننے کے علاوہ اور کچھ کیا ہی نہیں. اور جتنے فیصلے آئے ہیں اس تو میں تبصرہ ہی نہیں کرتا کہ اس میں کتنے فیصلے وہ اس طرح آئے ہیں کہ جن کو عوام نے ایکسپٹ کیا, جس کو پولیٹیکل پارٹیز نے یا بیرون ملک دنیا نے ایکسپٹ کیا, یا جس سے آپ کی سپریم کورٹ کی ریٹنگ بہتر ہوئی ہے, اس پہ بھی میں تبصرہ نہیں کرتا. لیکن the only thing we want کہ آپ کی جو برڈن ہے سپریم کورٹ پر وہ شفٹ ہو جائے. وہ لوگ جو قید ناحق کاٹ رہے ہیں, وہ لوگ جو مائیں بہنیں ہیں اور اپنی زمینوں اور جہیز اور نکاح کے حق مہر کے مقدموں کے لیے سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع لگا کر بیٹھے ہیں اور ان کو سالوں سال گزر گئے ہیں, وہ بیٹیاں جن کو اپنے بھائیوں, ماموں سے اور دادوں سے اپنا حصہ نہیں ملتا, ان کا فیصلہ ہو, پبلک کو انصاف ملے. لیکن گزشتہ تقریباً آلموسٹ 10 ایئر, اٹس بین 10 ایئرز, کہ 10 سالوں سے آپ کی سپریم کورٹ نے اپنا وہ کام نہیں کیا جس کے لیے سپریم کورٹ بنائی گئی ہے.